السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، آج کی کلاس میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکتوب نویسی یعنی کہ خطوط نویسی، درخواست نویسی۔ اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور مکمل طور پر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا ساتھیوں، یہ آج ہمارا دوسرا کلاس ہے، دوسرا ویڈیوز ہے۔ اگر آپ نے پہلا کلاس نہیں کیا ہے تو آپ اس کو جا کر کے ویڈیوز میں پلے لسٹ میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہر ایک ساتھی جو سہایک اردو انوادک کو کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے مینس ایگزام کی تیاری کے لیے۔ خاص کر اسی طریقے سے جو لوگ 10ویں کلاس والے ہیں اور 12ویں کلاس والے ہیں ان کو بھی ایک نظر ضرور دیکھنا چاہیے، جن کا وشے 100 نمبر کا اردو ہے ان کو بھی یہ کلاس کر لینی چاہیے، بہت ہی فائدہ دے گا ساتھیوں۔ کل جو ہم نے کلاس کیا تھا وہ فیس کے معافی کے لیے آپ کو خط لکھنا تھا۔ آج جو ہے کہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے آپ کو ایک خط لکھنا ہے، اور کیسے لکھنا ہے یہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ کو بس اسی طریقے سے پریکٹس کرتے رہنا ہے، تیاری کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ آپ بھی ایک اچھے لیکھک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، چلیے ہم سبھی ساتھیوں کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں جو لوگ جڑے ہیں ان سے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا خط لکھنے کے کم سے کم خط 3 طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک سرکاری خط ہوتی ہے، ایک بزنس کے لیے خط ہوتی ہے، تجارت والی خط، اور ایک جو ہے کہ نجی خط ہوتی ہے۔ خطوں کے 3 طبقے ہوتے ہیں اور خط لکھنے کے 6 اصول ہوتے ہیں، جن کے اندر میں پہلا ایک مختصر سا پتہ لکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے کہ القابات ہوتے ہیں، ان کے بعد پھر ادب ہوتے ہیں، ان کے بعد جو ہے کہ پھر نفس خط یعنی کہ خط کا جو غرض و غایت ہے اسے لکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر خط کا خاتمہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ساتھیوں اور مکتوب الیہ جس نے خط لکھا ہے وہ اپنا نام، وہ اپنا پتہ، وہ اپنا ایڈریس لکھتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتائیں گے، اور لائیو کلاس ہمارا چل رہا ہے، اس میں سبھی ساتھی جڑیے گا۔ جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو مضمون نویسی اور مختصر نویسی اور خطوط نویسی جو ہم کلاس کرائیں گے اس وقت ڈیٹیلنگ میں آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ آج صرف جو کلاس ہم آپ کے سامنے دے رہے ہیں وہ صرف مثال کے طور پہ، نمونے کے طور پہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس طریقے سے کلاس، اس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے، آداب کے لحاظ کرتے ہوئے، القابات کا لحاظ کرتے ہوئے، تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ان کے لیے جو پورن روپ سے اور ایک صحیح طریقے سے جو کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ چند دنوں بعد یہ اس کا بھی نمبر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اور ایک چیز کا دھیان رکھیے گا، جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو دیکھیے، یہ پوری کیا ہے، خط ہے۔ آپ کو اپنے ایک وائٹ پیپر میں ٹھیک اسی طرح کاپی کرنا ہے، لکھنا ہے کہاں ہم نے کیا لکھا ہے، پتہ ہم نے کہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے تاریخ کہاں لکھی ہے، اسی طریقے سے شروع کہاں سے کیا ہے، ختم کہاں پہ کرنا ہے۔ لکھنے کا طریقہ، ترتیب بالکل سیم ہے، اسی طرح سے لکھیے گا تو انشاءاللہ آپ بھی پاس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے سب سے پہلے جو ہم نے لکھا ہے وہ لکھا ہے از، یعنی کہاں سے یہ خط ہے، تو پٹنہ سے خط ہے۔ تاریخ کیا ہے، اردو میں تاریخ بھی لکھتے ہیں یا بتاریخ بھی لکھا جاتا ہے، 21 جنوری 2021 کی بات ہو رہی ہے۔ اور لکھنے کا جو القابات ہم نے استعمال کیا ہے وہ ہے میری پیاری امی جان، یہ ایک القابات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے آداب، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کرنا، دعا دینا، یہ آداب میں سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے
اس کے بعد جب بھی آپ لکھنا شروع کریں گے خط کو، تو یاد رکھیے گا پہلی لائن جو شروع کریں گے کم سے کم 3-4 ڈیش دے کے لکھیے گا اگر ٹائپنگ کر رہے ہیں، اور قلم سے لکھ رہے ہیں تو کم سے کم آدھا انچ یا پھر 5 سینٹی میٹر اتنی آپ چھوڑ کے لکھیے گا پہلی لائن کو۔ تو امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مجھے آج ہی اطلاع ملی، آپ کی بیماری کا سن کر بے حد رنج ہوا۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عنایت فرمائے، آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رہے۔ تو دیکھیے گا لکھنے کا طریقہ کیا ہے، آپ اس طریقے سے لکھیے کہ سامنے والے خوش بھی ہو جائیں اور ان کی جو عیادت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی ان تک پہنچ جائے اور دل باغ باغ ہو جائے۔ اردو زبان ہی ہے نا اتنی میٹھی، جو بول بول کر آدمی میٹھا ہو جاتا ہے، تو کچھ اور شیریں لفظ بنائیے اس میں کہ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رہے۔ امید ہے کہ ابا جان اچھے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بس آپ اپنی خوراک اور آرام کا خیال رکھیں، ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہاں جو ہے خاتمہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور میں آپ کو بتاؤں گا جب اس کی لائیو کلاس کرائیں گے تو آپ کو ہم بتا دیں گے کہاں کہاں کون سا نشان لگانا ہے۔ ابھی یہاں نشان کو مینشن نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس وقت ہم آپ کو بتا دیں گے ترتیب سے جب ہم خطوط نویسی کو پڑھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کہاں کہاں کون سا نشان، کہاں کوما ہے، کہاں قوسین ہے، اور ان چیزوں کو وقفہ، ان تمام چیزوں کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تمام گھر والوں کو میری طرف سے سلام۔ تو یہ سب دیکھیے، ایک نظر ہم نے اس کو پڑھ لیا، آپ پھر سے دیکھ لیجئے گا مضمون کتنا پیارا مضمون ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہر کسی کو پسند آئے گا۔ یہ ایک خطوط ہے، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ مجھے آج ہی اطلاع ملی کہ آپ کی بیماری کا سن کر بے حد رنج ہوا۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عنایت فرمائے، آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رہے۔ امید ہے کہ ابا جان اچھے ڈاکٹر سے آپ کا علاج کرا رہے ہوں گے، بس آپ اپنی خوراک اور آرام کا خیال رکھیں، ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ تمام گھر والوں کو میری طرف سے سلام، ٹھیک ہے؟ چلیے اتنا ہو گیا۔ اب آپ اپنا تاریخ لکھیے، آپ کون ہیں، تو آپ کا بیٹا ہے تو بیٹا کا نام یہ لکھیے، عظیم آباد ایک جگہ ہے، جگہ کا نام لکھیے، اور پٹنہ۔ یاد رکھیے گا جب ہم لاسٹ لائن میں کم سے کم 4 لائنیں ہوتی ہیں، انسان کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اور گلی محلہ کیا ہے، اور اسٹیٹ، شہر اور اسٹیٹ کون سا ہے، یہ 4 لائن میں آنی چاہیے کم سے کم۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ لکھیے گا، انشاءاللہ یہ آپ سبھی کے لیے اچھا اور کامیاب ہو جائے گا۔ جو ساتھی ابھی تک ہم سے نہیں جڑے ہیں لائیو کلاس کرنے کے لیے اور سہایک اردو انوادک کی ایک اچھی تیاری کرنے کے لیے، ہم سے جڑیے گا انشاءاللہ۔ ہم آپ کو ایک اچھی طریقے سے تیاری کرانے میں مشغول ہیں اور آپ تیاری کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ آج تک کے لیے ساتھیوں اتنا ہی۔ جن کو ان کا PDF چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو PDF آپ کو مل جائے گا۔ دیجیے ساتھی ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔